ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہمیں گفتگو کرنی ہے حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی رجب کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ میں تھوڑی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس پہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میرے ساتھ بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں اور یہ میرے دل کے قریب شخصیت ہیں۔ ان سے محبت اللہ کے لیے ہے خاص طور پر، اور ان کا تعارف کرواتا چلوں، ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب اسلامک اسکالر ہیں، میرے استادوں میں سے بھی ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ مارننگ۔ آپ کے آنے کا شکریہ اس لیے کہ آپ کی طبیعت بھی رات ٹھیک نہیں تھی، بخار میں بھی تھے آپ، اور آپ نے اسپیشل محبت کا اظہار کیا، تو میں آپ کا دل سے مشکور ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کا پریشر ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ سر آپ کی محبت ہے۔ لیکن جی سر سے بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چند لائنیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جو 7واں اسلامی مہینہ ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو مقدس اور حرمت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اس ماہ میں خاص طور پر عمرہ کی ادائیگی کی جاتی تھی اور جنگ حرام سمجھی جاتی تھی۔ قمری سال کے 7ویں مہینے رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے، رجب المرجب معاف کیجیے گا، ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ یہ 4 ماہ بطور خاص اللہ کے ہاں تقدس رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں اور عظمت والے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں اس کے مطابق اس دن سے نافذ ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں اور یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت میں جن 4 مہینوں کا 12 ماہ میں سے حرمت اور تقدس والا قرار دیا گیا ہے، ان مہینوں کے تعین خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کے بارے میں فرمایا، یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں 3 مہینے تو متواتر آتے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے۔ یہ مسلسل آنے والے مہینے ہیں اور یہ عظمت والے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ ان مہینوں کی یہ وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ تھوڑی ڈیٹیل اس لیے ضروری تھیں کہ آپ کے گوش گزار کر لیا جائے تاکہ تمام چیزیں جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ سر آپ کی طرف آئیں گے، فرمائیے گا کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اسلام میں حرمت والے مہینوں کا خصوصی احترام ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمیں سکھائیے پلیز۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا اور بر وقت موضوع حسب روایت رہنمائی کے اعتبار سے پیغام جس طرح سے ماشاءاللہ رہنمائی کر رہا ہے، چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو رجب آتے ہی کئی ساری افواہیں گردش میں ہوتی ہیں اور کئی ساری باتیں جو ہیں وہ دوبارہ سے بلکہ ہر سال بڑھتی چلی جاتی ہیں، من گھڑت باتیں جو ہیں وہ عروج پاتی ہیں، لہذا ضروری تھا کہ اس موقع پر تعلیم اور رہنمائی جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ جی جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے اس تفصیل میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولین دنوں سے ہی، ابتدائی آفرین سے ہی یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ کائنات اللہ نے جب سے بنائی ہے اسی وقت سے یہ دنوں کی تقسیم بھی اسی طرح سے ہے اور دنوں کے ساتھ پھر مہینوں کی تقسیم بھی اسی طرح سے ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں جیسے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان کے اندر 4 پھر محترم ترین مہینے ہیں، اور یہ جو محترم ترین مہینے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ جس کو چاہے چنے منتخب کرے۔ ویسے تو تمام دن ہی حرمت والے ہیں اور تمام دنوں میں ہی فساد اور لڑائی اور خام خواہ کا جھگڑا جو ہے اس سے منع ہی کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض سالوں کو منتخب
کرنا اس کی اپنی ایک یوں سمجھے ذاتی انتخاب ہے. جیسے وہ انسانوں میں سے انبیاء کو چنتا ہے، فرشتوں میں سے بعض قاصدوں کو چنتا ہے، اسی طرح سے اس نے دنوں میں سے جمعہ کو چنا ہے، اور مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو چنا ہے، خاص 4 مہینوں کو. سو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے. بعض لوگ چونکہ اس پر بھی اعتراض کناں دکھائی دیتے ہیں کہ جی ان کو اسپیشلی کیوں چنا گیا. تو ایک تو اس کی وجہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی حج کے حوالے سے. 1 مہینہ حج سے پہلے، 1 مہینہ حج کے بعد، جو اس دور کا رواج بھی تھا، ضرورت بھی تھی، اور حج کے لیے راستوں کا پرامن ہونا ایک شرط بھی ہے. لہذا 3 مہینے، جیسے آپ نے حدیث بھی بیان کی کہ یہ متوالیات اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 3 اکٹھے ہیں، اور چوتھا رجب کا مہینہ. یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اس میں خود اسی آیت مبارکہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ ایک وسیع مفہوم ہے. براہ راست اس کا جو مطلب و مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ اس میں لڑائی حرام ہے. جیسے باقی 3 مہینوں میں چوتھا مہینہ رجب کا ہے، تو رجب میں بھی لڑائی حرام ہے، کیونکہ رجب وہ مہینہ تھا جس میں عمرہ خاص طور پہ کیا جاتا تھا. اور دوسری یہ زمانہ جاہلیت سے ہی اس کو ایک خاص یوں سمجھے کہ اہمیت حاصل تھی. رجب کا خود اپنا معنی جو ہے، رجب ترجیب سے ہے، اس کا معنی بھی احترام کے ہیں. لہذا وہ خاص طور پر اس میں ایسی رسومات انہوں نے بنا لی ہوئی تھیں بتوں کی عبادت کے حوالے سے، ان کی عیدوں کے حوالے سے، اور ان کے ناموں پہ قربانیوں کے حوالے سے، کہ اس مہینے کو خاص طور پر فضیلت حاصل تھی. اسلام نے بھی آ کر اس مہینے کی فضیلت کو ختم تو نہیں کیا، لیکن باقی جتنی ساری رسومات تھیں اور جتنے انہوں نے عید کے دن بنائے، یا جتنے انہوں نے رسومات قائم کیں، بدعات قائم کیں، یا شرک کے لیے انہوں نے جو اپنے طریقے رائج کیے ہوئے تھے، ان سب طریقوں کو اسلام نے ختم کر دیا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دوسرا معنی ایک تو یہ ہے کہ اس میں لڑائی نہیں ہوگی، اور یہ مہینے حرمت والے ہیں. جب کوئی اس میں سفر کرے گا تو اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا، اس سے کوئی تعرض نہیں کرے گا. اچھا، یہ کیا کرتے تھے خاص طور پہ جو عرب کے لوگ ہیں، اور قریش کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، اور بالخصوص شامل تھے کیونکہ ان کی جو سپرامیسی تھی مذہبی حوالے سے، تو مہینوں کی تقسیم بھی اپنی مرضی سے کرتے کہ وہ اعلان کر دیتے کہ اگلی دفعہ یہ والا دن جو ہے نا یہ فلاں مہینہ ہوگا اور فلاں دن ہوگا. یہ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو آپ نے لوگوں سے تصدیق کے لیے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے. اور فرمایا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ جو اللہ نے بنائی ہوئی تقسیم ہے اس کے مطابق آج 9 ذی الحج ہے. آج صحیح طور پر اللہ کی تقسیم کے مطابق 9 ذی الحج ہے. گویا دنیا اپنی تقویم، اپنی تاریخ کو بھی درست کر لے. یہ جو انہوں نے تبدیل کیا ہوا تھا اس کو بھی ختم کر دیا. پھر اسی کے اندر مختلف ائمہ کے اقوال موجود ہیں کہ یہ جو فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف لڑائی نہیں کرنی نہیں، بلکہ جن دنوں کو اللہ نے عظمت والا بنایا ہے ان دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا، اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. کیونکہ کوئی بھی جرم یا خطا یا گناہ انسان جب اصرار کے ساتھ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. لہذا اس کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے ان محترم دنوں کا احترام کرو. لڑائی بھی نہیں کرنا، دنگا فساد بھی نہیں کرنا، راستے بھی پرامن ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی جان پر جو چھوٹی چھوٹی خطائیں تم جن کو جائز سمجھتے ہوئے کرتے ہو یہ بھی نہیں کرنا. اچھا، چیپٹر بڑا واسٹ ہو گیا یہاں پہ، جیسے ابھی آپ گفتگو میں فرما رہے. سیکھنے کے لیے چند چیزیں اس میں سے علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں لڑائی کی، تو لڑائی کا مطلب وہ جنگ و جدل ہے، وہ لڑائیاں ہیں جو اپنے اپنی ٹیریٹری کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے لڑی جاتی تھی. وہ انڈیویجول لڑائی نہیں ہے کہ آپ اور میں آپس میں لڑیں، وہ یہ نہیں. یہی اس میں سبق دونوں چیزیں دونوں ہی مفہوم اس کے اندر موجود ہیں کہ ان مہینوں میں اصل میں ان راستوں کو پرامن کرنے کے لیے، کیونکہ جو زمانہ جاہلیت کا تعارف ہم نے کتب تاریخ میں پڑھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں سے تو کوئی قافلہ محفوظ نہیں ہو سکتا تھا، اور بدامنی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کی عزت آبرو معروف جو ہے وہ محفوظ نہیں، کسی کی جان و مال محفوظ نہیں. لہذا یہ ایک ان کا ایک یوں سمجھے ایک کانٹریکٹ تھا، ایک سوشل کانٹریکٹ تھا اپنے ہاں مابین اپنے،
کہ جب وہ ان مہینوں میں آتے تو ان میں سفر بھی کرتے، ان میں تجارت بھی کرتے، ان میں حج کے لیے بھی جاتے، لہذا ان میں یقینی طور پر احترام تھا ان کا۔ اسی طرح جب کوئی مکہ میں داخل ہو جاتا وہ امن میں ہوتا، بیت اللہ میں داخل ہو جاتا، جنگ کے عالم میں بھی اگر کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جاتا تو جیسے قرآن نے کہا کہ جو اس میں داخل ہو گیا کانا آمینہ، وہ امن میں ہے، تو یہ امن کا احترام وہ کرتے تھے جو ان کے سوشل کانٹریکٹس اس سے پہلے تھے۔ اسلام نے انہی کو برقرار رکھا اور پھر ان کی جو حرمت ہے اس کو مزید واضح کر دیا۔ اس دوران میں یہ جو محترم مہینے ہیں، اس دوران جو سفر ہے، اس کے جو ایون جو حدود حرم کا جو شکار ہے اور اس کی جو دیگر حرمات ہیں وہ ساری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ نہ تو اجتماعی طور پر لڑنا درست تھا، نہ ہی ذاتی طور پر لڑائی درست تھی۔ ٹھیک ہے، لڑنا تو اوورآل بھی جو ہے وہ کسی وجہ کے بغیر کوئی سمجھ میں نہیں آتا نا۔ اسلام نے تو آپ کو اس حد تک پابند کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو محفوظ ہونا چاہیے، کسی صورت میں بھی نہیں لڑنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر ان مہینوں میں احترام کیا جاتا تھا۔ احترام۔ اچھا سر، جو ہم سوسائٹی میں یہ بھی دیکھتے ہیں لوگ نام رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کا رجب، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نام رکھنے میں میری نظر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے رمضان نام لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اچھے اور بہتر نام ہیں جو اللہ کی طرف نسبت کر کے، رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے، تو وہ اچھے نام زیادہ جو ہے، یہ بھی اچھا نام ہے رجب بھی، کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی مذہبی بنیاد نہ بنائی جائے اس کی کہ کوئی خاص اس کے اندر، جیسے بعض لوگوں نے اس کے ساتھ چونکہ رجب کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزوں کو جوڑا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک کی گئیں، اور پھر آج بھی وہ جاہلیت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے کہ اس کے ساتھ طرح طرح کی باتیں اور نبی پاک کی طرف منسوب کر کے اور اس کے اجر و ثواب کی طرف اور پھر اس کی اہمیت کی طرف، یعنی اس کا روزہ رکھ لیں، اس کا جمعہ پڑھ لیں، فلاں کر لیں، پتہ نہیں جیسے کیا آپ کیا کہہ رہے ثواب ہیں، تو بنائے پھر میں یہ کویسچن بھی آپ سے کر لیتا ہوں کیونکہ ڈسکشن اس طرف آ گئی تو سیکھ لیتے ہیں ہم یہ بھی۔ مختلف جو ہمارے مسلم معاشرے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ رجب کی مناسبت سے کئی ثقافتی یا اجتماعی روایات نے جنم لے لیا ہے، وہ بنا لی گئی، اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہے؟ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو رجب کے حوالے سے، ایسی کسی رسم کے حوالے سے، ایسی کسی عبادت کے حوالے سے، کسی روزے کے حوالے سے مثلا لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایک تو ہم نے ذکر کیا کہ جاہلیت کے اندر ہی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسوب کی گئیں، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو رواج دیا گیا اور ان کو اس رجب کا حصہ بنا دیا گیا، اس میں عیدیں بنائیں انہوں نے بہت بڑے بڑے بتوں کے لیے جو نذرانے تھے اس کو مطلب ایک وہ آزاد کرتے تھے جانور اس کے نام پر، جو رجب کے نام پہ قربانی کرتے تھے، اس کو عطیرہ کہتے تھے۔ اچھا، یہ انہوں نے شروع سے ہی ایسا بنا رکھا تھا، اس کو اسلام نے ختم کیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا نوید بھائی کہ جب نبی پاک آ گئے اور آپ نے دین واضح کر دیا اور اللہ نے آپ کے لیے یہ نازل فرما دیا کہ ہم نے آپ پر جو دین پسند کیا اس کو آپ پر مکمل کر دیا ہے اور اس کی ایک ایک بات اور ایک ایک حرف آپ تک پہنچایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری کے ساتھ، امانت اور دیانتداری کے ساتھ وہ سارے کا سارا دین، اس کی ایک ایک بات، اس کا حرف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا اور پھر اس پر لوگوں سے گواہی دی کہ کیا میں نے اپنا جو اللہ کا پیغام ہے اس کو پہنچانے میں میں نے ذمہ داری ادا کر دی، لوگوں نے گواہی بھی دی۔ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ پھر یہ رسومات کم سے کم اسلام کے نام پر اور مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی ساری نئی نمازیں اس کے اندر شروع کر لیں، صلاۃ الرغائب کے نام سے، صلاۃ الالفیہ کے نام سے، کسی نے کہا کہ جو پہلا جمعہ پڑھ لے گا اس کو یہ حاصل ہو جائے گا، کسی نے کہا کہ اس کی جو ایک رکعت ہے وہ ایک رات کی رکعت جو ہے وہ اس کا اتنا اجر مل جائے گا، یعنی ایڈیشن ہو گیا یہ بہت، یعنی ایسی جھوٹی باتیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مجھے بھی کسی نے بھیجا، 2-3 دن کی بات ہے، مجھے بھی کسی نے بھیجا کہ یہ جو کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ جی رجب اللہ کا مہینہ ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ نہیں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو آپ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بڑا تلاش کیا کہ یہ کہاں سے بات نکل آئی ہے، اور کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ میں نے مختلف کبار علماء سے بھی درخواست کی کہ اس کی کوئی اصل کچھ بھی نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو معروف کیا جاتا ہے، پھر ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ اس بات کو آگے پھیلاتے ہیں تو آپ کو اتنا اجر مل جائے گا۔ یہ تو دیٹ میک سینس کہ وہ کیوں ہے، وہ کیا ہے۔ اب دیکھیے،
रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने एक तो ओवरऑल अपने बारे में फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार, जो शख्स मुझ पर झूठ बोलता है, मेरी तरफ झूठ मंसूब करता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। ठीक है, एक तो ये बात होगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये पता हो कि अल्लाह के रसूल की ये बात नहीं, और फिर भी आप इस डिटाई के साथ उसको बयान करते जाएं, ये कितना खौफनाक हो सकता है कि जितने लोग भी उस बात पर एतमाद करके वो अमल करें या वो खबर आम करेंगे, वो सारा गुनाह आपके ज़िम्मे होगा। तीसरी बात इसमें यह है कि एक अमल रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हुआ ही नहीं, एक काम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इबादत ऐसी नहीं जो मोमिनों के लिए अच्छी और बेहतर होती और आपने उसको छुपाया हो, आपने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए किया हो। आप अंदाज़ा लगाइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की रात की नमाज है, और नबी जो नमाज़ पढ़ते हैं वो उनको मुस्तकिल पढ़ना पड़ती है, यानी जो इबादत आप एक मरतबा कर लें वो मैं और आप तो छोड़ सकते हैं, यानी ऐसी बहुत सारी सुन्नतें हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतें हैं जो मसनून तो हैं, लेकिन हमारे लिए उसमें रुख्सत है कि हम करें ना करें, वो गुनाह सवाब उस तरह से नहीं है, यानी आप गुनाहगार नहीं होते। लेकिन रसूलुल्लाह जो नमाज़ पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना ही पड़ेगी। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की रात की नमाज और घर की नमाज, यानी ये जो तहज्जुद है, ये अल्लाह के नबी की रात की नमाज है और घर की नमाज है, इसको भी बयान किया गया। सैयदा आयशा ने बयान किया, हज़रत इब्न अब्बास ने बयान किया, दीगर सहाबा ने बयान किया। रसूलुल्लाह की रात की नमाज, रात का क़याम, उसकी हालत, उसकी कैफियत, उसकी दुआएं, उसमें आपका गिड़गिड़ाना, गिरफ्तारी, एक एक कैफियत। जिस नबी से घर की बात भी नहीं छुपाई जा रही, और जो नबी, मैं इससे भी आगे कहता हूँ कि मियाँ बीवी का बाहमी ताल्लुक एक इंतहाई निजी मामला है। जी बिल्कुल। और उस निजी मामले के बाद गुस्ल करना भी इंतहाई निजी मामला है, लेकिन नबी पाक की ज़ात ऐसी हमारे सामने वाज़े और रोशन है कि आप उस अमल के बाद गुस्ल कैसे करते हैं ये भी हमारी माओ ने बयान कर दिया। बल्कि जब सहाबा आपके करीबी रिश्तेदार सीखने आए तो माँ जी ने तरीका तक उन्हें सिखाया कि कैसे गुस्ल करना है और कितने पानी से अल्लाह के रसूल गुस्ल किया करते थे। जिस नबी से इतनी सी बात भी नहीं छुपाई गई, जिसकी उसके बारे में ये कहा जाए कि ये फलां महीना और उस महीने की फजीलतें ये और सारी झूठ, और उसमें नमाजें हजार रकत वाली नमाजें बना लो और उसमें इतनी इबादत घड़ लो और उसको ईद का दिन करार दे दो, उसकी रातों को लैलतुल कद्र से बड़ा बना दो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो कम से कम एक उम्मती को तो नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, आपने बड़ी डिटेल में बताया, तो हमें बताइए ना कि हम फिर मुसलमान कैसे यकीनी बना सकते हैं कि रजब के महीने में, जो बल्कि रजब ही नहीं, जैसे तमाम जो महीने हैं जिनके बारे में अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं, जो मुस्तनद इस्लामी तरीके हैं वो क्या हैं, हम बिदात से कैसे दूर रह सकते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जो मेरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अल्लाह ने मुझे एक मौका और तोहफा दिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, जो शहादत मैंने दी है, मुझे उस शहादत की अज़मत का एहसास होना चाहिए कि मैं रसूलुल्लाह पर ईमान ला रहा हूँ। मेरा ईमान रास्ते के मुख्तलिफ लोगों पर नहीं है, मेरा ताल्लुक फ़लाँ बयान करने वाले से और फ़लाँ फ़िरके और फ़लाँ इमाम से नहीं है। मेरा ताल्लुक तो बराह रास्त अल्लाह ने जोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे नज़र में अगर रसूलुल्लाह की अहमियत और हैसियत इतनी मामूली हो जाए, मुआज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि मैं आपको छोड़कर किसी और की तरफ अपनी निस्बत कर लूँ और आपकी बात को छोड़कर किसी और की बातों को अहमियत देने लगूँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मेरी अक़ली सतह क्या होगी और ईमान की सतह तो फिर आपके सामने ही है। मेरा ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, आपका दीन वाज़े है, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो नेकी होती और तुम्हें जन्नत के करीब कर सकती और मैंने तुम्हें उसका हुक्म ना दिया हो, तुम्हें जहन्नम से दूर करने वाली होती, जन्नत के करीब करने वाली होती, इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही, और मैंने तुम्हें उसका हुक्म ना दिया हो। और कोई गुनाह और कोई गलती, कोई जुर्म ऐसा नहीं जो तुम्हें जन्नत से दूर करने वाला होता, जहन्नम से करीब करने वाला होता, इल्ला वक़द नहैतुकुम, मैंने उससे तुम्हें मना ना किया हो, कोई एक जुर्म भी ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने उसूल बयान फरमा दिए, और वो नेकी क्या क्या हो सकती है, उसका दायरा क्या हो सकता है, उसकी तफसीलात आपने वाज़े कर दी। अब कोई शख्स भी अगर नई बात इस बुनियाद पर कि हरज क्या है जी, अगर मैं ये करता हूं तो इसमें हरज क्या है, अगर मैं रातों की नमाज रजब में पढ़ना शुरू कर देता हूं जी, अगर मैं एक रकत में 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ता हूं तो इसमें हरज ये नहीं है कि आप इबादत कर रहे हो, हरज ये भी नहीं है कि आप कुरान उसमें पढ़ रहे। अगर आप रूटीन में इबादत करने वाले हैं और आप रात को खड़े होकर 1000 मरतबा भी एक रकत में सूरतुल इखलास पढ़ देते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप उसको सुन्नत समझकर
اور آپ اس کو دین سمجھ کر اس طرح اس مخصوص طریقے سے پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ثبوت نہیں ہے جی اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ حکم واضح طور پر موجود ہے کہ وہ شخص جس نے وہ عمل کیا جو ہماری ذات سے ثابت نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ آدمی بھی مردود ہے اور اس کا عمل بھی مردود ہے. اللہ اس لیے کہ اس نے یعنی یہ تو اعتراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے پیغام لانے پر، پیغام پہنچانے پر، کہ میں آج یہ سمجھوں کہ جو رسول اللہ نے پہنچایا ہے وہ ناکافی ہے، اس لیے مجھے فلاں کے لائے ہوئے کی بھی ضرورت ہے، فلاں عمل کی بھی ضرورت ہے، فلاں ثواب کی بھی ضرورت ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام، دیکھیں صحابہ کیسے تھے. وہ صحابی یاد کیجئے کہ جو آیا اونٹ پر بیٹھے ہی آپ سے سوال کرتا ہے، پھر اونٹ سے نیچے اتر کے آپ سے بات کرتا ہے. طویل روایت ہے، میں اختصار عرض کر رہا ہوں. پھر اس نے آپ سے دین سیکھا، آپ پر ایمان لایا، اور جاتے ہوئے صرف اس نے کہا کہ جو مجھے آپ نے بتایا ہے لا ازید ولا انقص، میں نہ اس میں زیادتی کروں گا، نہ ایک لفظ کی اضافہ کروں گا، نہ کم کروں گا. اب وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھا تو رسول اکرم علیہ السلام نے جو اس کو ضمانت دی ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کسی نے جنتی دیکھنا تو یہ دیکھ لو. اللہ کہ کون رہے آپ یہ بھی دیکھیں، ضمانت کون یعنی دے رہے؟ وہ ضمانت اس بات کی ہے کہ مجھے جو دین پہنچے صحت کے ساتھ، صحاح ستہ کے ساتھ، یا صحیح ترین احادیث کے ساتھ، جس پر اختلاف بھی کوئی نہیں، جس پر کوئی اعتراض اور کوئی تضاد بھی نہیں ہے، وہ دین جو اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے صحت کے ساتھ پہنچ جائے، صحیح ہونے کی بنیاد پر پہنچ جائے، جس پر میں یا مجھ سے بہتر کوئی لوگ جو ہیں وہ تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت کریں کہ یہ صحیح ترین بات ہے، اور یقین کریں کہ صحیح ترین دین پر کسی کے خلاف، کسی کے پاس دوسری کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جتنی بدعات ہیں ان کی کوئی اصل نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ، میں نہیں سمجھتا وہ کس بنیاد پر اور کس گنجائش پر بدعت کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ صحیح دین موجود ہے، صحیح عبادت. اور پھر دیکھیں بدعت کا اپنا ایک معاملہ ہے، وہ ہر علاقے کی الگ ہوتی ہے. سنت ایسی انٹرنیشنل حیثیت کی حامل ہے، آپ امریکہ چلے جائیں آپ کو وہی طریقہ ملے گا، آپ پاکستان ہوں، سعودی عرب ہوں، انڈیا ہوں، کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو سنت کے کرنے میں، اس کے استعمال ہونے، مستعمل ہونے میں، معروف ہونے میں آپ کو کہیں اعتراض اور اختلاف دکھائی نہیں دے گا. وہ ہر جگہ ایک جیسی ہے، کہیں بھی الگ اس کا نظام نہیں ہوگا. لیکن یہ جتنی بدعات ہیں وہ ہر جگہ پہ، ہر مسجد میں الگ ہوں گی، ہر جگہ پہ، ہر کسی نئے ماننے والے نے اپنی مرضی نئے طریقے سے ہوں. تو سنت ایسی معروف چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی ذات کے حوالے سے جو فرمایا تھا نا کہ میں ایسے دین پہ تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ اس میں کیا آپ نے نکالنا ہے؟ تو رجب کے حوالے سے خاص طور پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر سال ہی ایسی رسومات کا آغاز کیا جاتا ہے، ایسی باتیں. آج جاتے جاتے میں صرف اور کہتا ہوں، اسی رجب کے اندر 27 تاریخ کو معروف کیا جاتا ہے معذرت کہ معراج ہوئی آپ کو. حالانکہ اس پہ بھی شدید اختلاف ہے مورخین کے ہاں، سیرت نگاروں کے ہاں، اور جو پایا ثبات تک جو بات پہنچتی ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے کہ ربیع الاول میں آپ کو معراج ہوئی اور سیدہ خدیجہ کے بعد ہوئی، سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ہوئی. لہذا اس روز بھی یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک رات بنا کے اور اس رات کو جو ہے وہ کھانے بانٹے جاتے ہیں. یہ سب اپنی مرضی کی شروع کی گئی رسمیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ رجب کے حوالے سے ایسی کوئی فضیلت سامنے آئی. میں چاہوں گا کہ بس 2 لائنوں میں خلاصہ میں یہ دے جائیے کہ رجب کے مہینے میں جو سنت ہمارے پاس ہے اس ماہ مقدس کے لیے ہم وہ ادائیگی کریں، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. دیکھیں صرف اتنی سی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو رمضان قریب آ گیا، آپ اپنی تیاری شروع کریں. آپ اچھا اس میں کوئی اضافی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، شعبان میں ثابت ہیں. شعبان میں سیدہ عائشہ کی روایت سے ثابت ہیں کہ آپ نے بہت کثرت سے روزے رکھے، لیکن رجب میں تو سپیشل کو الگ سے روزے بھی نہیں رکھے. لیکن بہرحال ہمیں تیاری کرنا چاہیے کہ رمضان آ گیا، اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی صحت و سلامتی کے ساتھ یہ آپ ہمیں رخصت دیں، عنایت فرمائیں، ہم پر عطا فرمائیں کہ ہم رمضان میں داخل ہو جائیں. اس کے سوا کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جو رجب میں کوئی اضافی کرنے والی ہے. ہاں آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، رجب محترم مہینوں میں سے ہے،
اور محترم مہینوں کی ایک سنت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس میں ذکر اذکار زیادہ کریں اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو اس ظلم سے بچانا چاہیے جو عام طور پر انسان جو ہے وہ عام دنوں میں زیادہ کرتا ہے، لیکن خاص دنوں میں اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جس دن کو اور جس مہینے کو عظمت والا بنایا، مجھے بھی اس کی عظمت کو ماننا چاہیے۔ ویری ویل سیڈ۔ لے جی، خلاصہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مہینہ حرمت اور عظمت والا ہے، اس ماہ سے ہی رمضان کی تیاری کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور پھر اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں ہمیں دین سمجھاتا ہے، دیتا ہے، سنت سے ہمیں سامنے آتا ہے، ہم وہ لے لیں، خود سے ایڈیشن نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمیں کچھ سیکھنے کو ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو ہم زندگی میں اپنے آپ پہ اپلائی کر کے بہتر مسلمان بننے کی کوشش کر سکتے ہیں اور دین کے قریب ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفا یاب کرے اور پھر ہنستے مسکراتے ہم دوبارہ ملاقات کریں۔ تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو۔ لے جی، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو طب نبوی پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔